قرآن کریم کی سورہ دہر میں جنت کے عرفہ درجات حاصل کرنے والوں کی نشانی خداوند کریم نے کچھ اس طرح بیان فرمائی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، اور باوجود کہ ان کو خود طعام کی خواہش اور حاجت ہے، فقیروں اور یتیموں اور قیدیوں کو کھلاتے ہیں۔ الخدمت فاؤنڈیشن ضلع گجرات قیدیوں کی گردنیں چھڑانے کے لیے حکم الہی کی تعمیل کرتے ہوئے جیل میں قیدیوں کی فلاح و بہبود، دیت اور جرمانے چھڑانے کے لیے اب تک 25 لاکھ روپے سے زائد خرچ کر چکی ہے۔ ایسے کئی قیدی جو محض چند ہزار روپے جرمانہ ادا نہ کر سکنے کی وجہ سے اپنی سزا پوری ہونے کے باوجود پابند سلاسل تھے۔ الخدمت فاؤنڈیشن نے ایسے درجنوں قیدیوں کو دیت اور جرمانوں میں تعاون کر کے رہائی دلوائی۔ جرمانے ادا کرنے کے سلسلے میں جب قیدیوں سے نشست کی گئی تو رہائی پانے والوں میں سے ایک ایسا قیدی بھی تھا جو صرف 18,000 روپے کی عدم ادائیگی پر 6 ماہ زیادہ قید کاٹنے پر مجبور تھا۔ جیل میں موجود قیدیوں کو بہتر سہولیات مہیا کرنے کے لیے الخدمت فاؤنڈیشن جیلوں میں اپنا حصہ ڈالتی رہتی ہے۔ اس سلسلے میں الخدمت فاؤنڈیشن نے ڈسٹرکٹ جیل گجرات میں پینے کے صاف پانی کے واٹر پمپ، الیکٹرک واٹر کولر اور پانی کی لائنوں کی مرمت کے علاوہ جیل کی بیرکوں میں ایگزاسٹ فین اور 25 عدد بجلی کے پنکھے بھی لگوائے۔ علاوہ ازیں گجرات جیل میں قید نوعمر بچوں کو ٹیلی ویژن اور انڈور گیمز بھی فراہم کی گئیں۔ الخدمت فاؤنڈیشن ضلع گجرات نے ڈسٹرکٹ جیل گجرات کے قیدیوں کو صاف ستھرا کھانا مہیا کرنے کے لیے جیل میں کچن کے قیام کو ضروری سمجھا اور اس کے پیش نظر 1.5 لاکھ روپے سے زائد رقم خرچ کر کے کچن کی تعمیر و مرمت کروائی۔ قیدیوں کے طبی معائنہ جات کے لیے فری میڈیکل کیمپس کا انعقاد بھی کیا جاتا ہے، جس سے قیدیوں کی کثیر تعداد مستفید ہوتی ہے، جہاں پر قیدیوں کو فری ادویات بھی فراہم کی جاتی ہیں۔ جیل میں موجود قیدیوں کی نظر کا چیک اپ کرنے کے ساتھ ساتھ ان کو فری اینکیں بھی مہیا کی گئیں تاکہ قیدیوں کو قرآن پاک کی تلاوت میں مشکل پیش نہ آئے۔ قیدیوں کے ساتھ خصوصی نشست میں ایک ایسے قیدی سے بھی ملاقات ہوئی جس نے جیل میں رہتے ہوئے قرآن پاک حفظ کیا اور جو سزا پوری ہونے کے باوجود جرمانے کی عدم ادائیگی کے باعث اضافی سزا کاٹنے پر مجبور تھا۔ جیل میں موجود قیدیوں کی اخلاقی اصلاح اور تربیت کے لیے الخدمت فاؤنڈیشن نے قرآن و سنت کی روشنی میں درس پروگرام کا اہتمام کیا، جبکہ مستقل بنیادوں پر جیل میں ایک نمائندہ مقرر کیا گیا ہے جو موجودہ قیدیوں کو تعلیمی اور اخلاقی اقدار کے بارے میں درس دیتا ہے۔ اس سلسلے میں جیل میں لائبریری کا قیام بھی عمل میں لایا جا چکا ہے، جس سے اخلاقی اور تعلیمی اصلاح کا مواد قیدیوں کو ملتا ہے۔ جب جیل حالت میں کوئی مسئلہ بنا، چاہے وہ اسیران کی رہائی ہو، اسیران کے لیے ادویات کی فراہمی ہو یا موثر ترین تبادل کے لیے انتظام کرنا ہو، الخدمت فاؤنڈیشن نے ہمیشہ بہت کام کیا ہے اور میرے اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ الخدمت فاؤنڈیشن کو اسی طرح دل جمعی سے اور محنت سے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جس قدر خلوص کے ساتھ یہ کام کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اس خلوص کو قبول فرمائے اور اس خلوص میں مزید عطا فرمائے۔ مظلوم اور مستحق قیدیوں کو فری لیگل ایڈ فراہم کرنے کے لیے الخدمت فاؤنڈیشن کے ساتھ وابستہ سینئر وکلاء خدمات سر انجام دے رہے ہیں۔ قیدیوں میں سے بعض ایسے ہوتے ہیں جن کے پاس کیس لڑنے کے لیے فیس نہیں ہوتی، جس کے باعث وہ قید کاٹنے پر مجبور ہوتے ہیں۔ ایسے درجنوں قیدیوں کو فری مدد، مشاورت اور قانونی رہنمائی فراہم کر کے رہائی دلوائی گئی۔ الخدمت فاؤنڈیشن کے اس قابل تحسین عمل سے کئی نوجوان جو غربت اور وسائل نہ رکھنے کی وجہ سے یا سیاسی اجارہ داروں اور وڈیروں کے ظلم کے باعث ناکردہ گناہوں کی وجہ سے جیل میں تھے، اور بعض تو ایسے کہ جن کا کیس سیاسی دباؤ کی وجہ سے کوئی وکیل لینے کو تیار نہ تھا، ایسے بہت سارے نوجوانوں کو الخدمت فاؤنڈیشن کے ساتھ وابستہ سینئر وکلاء نے پہلی پیشی پر ہی رہائی دلوا کر ان کے خاندانوں کو خوشیاں دی۔ ایسا ہی ایک قیدی طاہر نوید جو الخدمت فاؤنڈیشن کی مدد سے گجرات جیل سے رہائی پا چکا ہے،
LLB کی تیاری کر رہا ہے اور معاشرے کا مفید شہری بن کر ملک و ملت اور والدین کی خدمت کے جذبے کے ساتھ میدان عمل میں ہے۔